خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو سائنس، مذہب، فلسفہ، ان سب کے بیچ میں ایک آپ کہہ لیں گرما گرم بحث کا مرکز رہا ہے۔ جی بالکل۔ نظریہ ارتقاء اور تخلیق کا اسلامی تصور۔ ہمارے پاس کچھ یوٹیوب گفتگوؤں کے متن ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان میں جو بنیادی دلائل ہیں، جو نکات ہیں، ان کو سمجھیں۔ جی کہ بھئی ارتقاء کیا ہے ان کے مطابق، قرآن تخلیق کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مطلب یہ تصورات آپس میں کیسے جڑتے ہیں یا کہاں اختلاف ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ خاص طور پر وہ جو ایک بحث چلتی ہے نا ارتقاء کے حامیوں اور جو الہامی مذاہب کو ماننے والے ان کے درمیان، تو آئیے ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع تخلیق کے اسلامی نقطہ نظر کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ ایک جو خاص بات سامنے آتی ہے وہ قرآن میں تخلیق کے ذکر کے طریقے پر ہے۔ جی کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا مرکزی موضوع نہیں ہے، وہ تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن جب ذکر آتا ہے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یوم، دن۔ ان گفتگوؤں میں اس کی کیا تشریح ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ان گفتگوؤں کے مطابق قرآن میں یوم کا مطلب ہمیشہ وہ 24 گھنٹے والا دن نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، جی، یہ لمبے ادوار یا زمانے یا آپ کہہ لیں مراحل کے معنی میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں ہی مثال ہے کہ فرشتوں کے نزدیک ایک دن 50,000 سال کا ہو سکتا ہے۔ 50,000 سال؟ جی، تو اس تشریح سے پھر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ تخلیق کا عمل شاید فوری نہیں تھا، بلکہ یہ بہت طویل ادوار پر پھیلا ہو سکتا ہے۔ جو وہ 6 دن میں کائنات بنانے والا لغوی تصور ہے نا، اس سے یہ بہت مختلف تصویر بنتی ہے۔ یعنی ایک بتدریجی عمل تھا، کوئی ایک دم والا واقعہ نہیں۔ بالکل۔ قرآن خود کہتا ہے نا کہ آسمانوں اور زمین کو مراحل میں، ادوار میں بنایا گیا۔ اور انسانی تخلیق کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی مراحل کا ذکر ملتا ہے ان ذرائع میں؟ جی ہاں، بالکل۔ ان تحریروں میں انسانی تخلیق کے 2 الگ الگ مراحل بتائے گئے ہیں۔ ایک ہے زمین سے براہ راست تخلیق، جب پہلا انسان بنا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جو اب چل رہا ہے، تولیدی عمل، نسل انسانی کا آگے بڑھنا۔ صحیح۔ یہاں تک کہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے کی ایک حالت کا ذکر ہے کہ خدا کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے ایک ترتیب کا، وقت کے تسلسل کا اشارہ ملتا ہے کہ تخلیق سے پہلے بھی کچھ تھا۔ اور یہ ذرائع انسانوں میں یا تہذیب میں وقت کے ساتھ تبدیلیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، اشارہ ملتا ہے کہ بتدریج تبدیلیاں آئی ہیں وقت کے ساتھ۔ اچھا، تو اس فریم ورک میں رہتے ہوئے حیاتیاتی تبدیلی یا یوں کہہ لیں ترقی کا کوئی تصور ہے، جیسے وقت کے ساتھ انسانی صلاحیتوں کا ظاہر ہونا؟ ہاں، دیکھیں، ان گفتگوؤں میں ایک قسم کی نشوونما یا ارتقاء کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن یہ ڈاروینین ارتقاء سے مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ یہاں ارتقاء کا مطلب ہے ایک نوع کے اندر بتدریج ترقی، صلاحیتوں کا ظاہر ہونا۔ جیسے مثال کے طور پر انسان میں جنسی جبلت ہے، وہ بلوغت میں ظاہر ہوتی ہے۔ شعور ہے، وہ وقت کے ساتھ پختہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ ایک اندرونی نشوونما ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ یہ ڈارون کے اس نظریے سے بالکل الگ ہے کہ ایک نوع بدل کر دوسری نوع بن جاتی ہے۔ یعنی اسپیشیز نہیں بدلتی؟ ان ذرائع کے مطابق نہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ خدا نے تمام انواع کو الگ الگ بنایا، اپنی اپنی شکل میں، اور ان میں جو مماثلتیں نظر آتی ہیں نا، جی، جیسے ہڈیوں کی ساخت وغیرہ، بالکل، وہ مشترکہ جد، کامن اینسیسٹری کی دلیل نہیں، بلکہ ایک ہی خالق، ایک ہی ڈیزائنر کی نشانیاں ہیں کہ بنانے والا ایک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نقطہ نظر انواع کے اندر تو تبدیلی یا نشوونما کو مانتا ہے، لیکن ایک نوع سے دوسری نوع بننے والے ڈاروینی خیال کو نہیں مانتا۔ اور ان ذرائع میں پھر ڈاروینی ارتقاء کے جو ثبوت ہیں ان پر کافی تنقید بھی کی گئی ہے۔ وہ کیا اہم نکات ہیں؟ ان گفتگوؤں میں جو ایک بنیادی دلیل بار بار آتی ہے وہ یہ ہے کہ انواع کے درمیان جو منتقلی کی حالتیں ہونی چاہیے نا، یعنی انٹرمیڈیٹ فارمز۔ جی، انٹرمیڈیٹ فارمز، ان کے کوئی فیصلہ کن فوسل ثبوت نہیں ملتے۔
دعویٰ یہ ہے کہ فوسل ریکارڈ اکثر وہ ترتیب نہیں دکھاتا جو ارتقاء کے نظریے کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثلاً بعض اوقات ایک ہی مخلوق کے فوسل وہ بالکل ویسی ہی حالت میں بہت مختلف بہت دور کے ادوار میں مل جاتے ہیں، جو بتدریج تبدیلی کے خیال کے آپ کہہ لیں خلاف جاتا ہے۔ اور وہ جو گھوڑے کے ارتقاء کی ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے، کتابوں میں بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اسے بھی چیلنج کیا گیا ان ذرائع میں، کہا گیا ہے کہ یہ بس اوپر کی مماثلتوں پر بنی کہانی ہے، اور وہ جو فوسل سے تصویریں بناتے ہیں وہ بھی قیاس آرائی ہے۔ بالکل، موقف یہی ہے کہ ٹھیک ہے مماثلتیں تو ہیں ہڈیوں میں، دانتوں میں، لیکن صرف ان کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکال لینا کہ یہ ایک دوسرے سے بنے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے، یعنی لیپ آف فیتھ۔ کچھ ایسا ہی گھوڑے کی مثال کو تو خاص طور پر افسانہ کہا گیا ہے، جو چند ہڈیوں کی مماثلت پر گھڑا گیا، اور وہ جو ایک آدھ ہڈی ملنے پر پوری مخلوق کا خاکہ بنا دیتے ہیں نا، ہاں، وہ آرٹسٹ کی ڈرائنگز ہوتی ہیں۔ جی، تو اس کا موازنہ کیا گیا ہے پولیس کے ان خاکوں سے جو عینی شاہد کے کہنے پر بنتے ہیں، مطلب زیادہ تر قیاس آرائی ہے۔ ایک اور سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر ارتقاء واقعی ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، جی، تو آج ہمیں صرف مکمل یا کامیاب انواع ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ وہ جو لاکھوں کروڑوں درمیانی نامکمل حالتیں تھیں، وہ بھی تو زندہ ہونی چاہیے تھیں۔ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ کسی نوع کا ختم ہو جانا، محدوم ہو جانا، جیسے ڈائناسور، جی، وہ ارتقاء کا ثبوت نہیں، وہ تو بس محدومیت ہے۔ ڈائناسور اپنی جگہ مکمل مخلوق تھے، وہ کسی اور چیز میں تبدیل نہیں ہوئے۔ یہ تو ہوئی فوسل شواہد پر تنقید، لیکن ایک اور بڑا دلچسپ آپ کہہ لیں تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے سائنسی جرائد ارتقاء کی تردید میں کچھ نہیں چھاپتے، جی، اور بڑی یونیورسٹیاں ہارورڈ، MIT، وہاں اسے ایک مانی ہوئی حقیقت کی طرح پڑھایا جاتا ہے، جیسے کوئی متنازع چیز نہ ہو بلکہ اسٹیبلشڈ سائنس ہو۔ بالکل، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن دوسری طرف انہی ذرائع میں اسے سائنس کا المیہ کہا جا رہا ہے، کہ ایک ایسا نظریہ جس کے حق میں ان کے مطابق کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، جسے فوسل ریکارڈ رد کرتا ہے، اسے حقیقت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جعلسازی کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا کانٹرڈکشن لگتا ہے نا؟ در حقیقت یہ تضاد ان گفتگوؤں کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ ایک طرف تو وہ ادارہ جاتی علمی قبولیت ہے، دوسری طرف مقررین کا یہ دعویٰ کہ فیصلہ کن ثبوت ہی نہیں بلکہ شواہد خلاف ہیں۔ تو وہ اسے سائنس نہیں مانتے؟ وہ ڈاروینی ارتقاء کو سائنسی نظریے سے زیادہ ایک قسم کا عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں، جو ان کے مطابق الحاد کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس لیے دلیل یہ ہے کہ اس کا دفاع سائنسی بنیادوں سے زیادہ جذباتی طور پر ہوتا ہے۔ اسے سائنس فکشن تک کہا گیا ہے کہ ایک کہانی ہے، ثبوت نہیں، بس دہرائی جا رہی ہے۔ یہ فوسل شواہد اور ادارہ جاتی قبولیت پر تنقید، یہ ہمیں واپس انسانی ابتدا کے سوال پر لاتی ہے۔ ایک سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے وہ قرآن میں علقہ یعنی خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کے ذکر کے بارے میں ہے۔ ان ذرائع میں اس کی کیا وضاحت ہے، خاص طور پر ارتقاء کے حوالے سے؟ جی، ان گفتگوؤں میں یہ بات بہت واضح کی گئی ہے کہ قرآن جب علقہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلا انسان خون کے لوتھڑے سے ارتقاء پا کر بنا، تو پھر کیا کہہ رہا ہے؟ بلکہ قرآن رحم مادر میں بچے کی جو نشو ماں ہوتی ہے نا، اس کے موجودہ مراحل بتا رہا ہے، وہ مراحل جن کا آج بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، منی کے قطرے سے، پھر وہ علقہ بنتا ہے جسے خون کی پھٹکی یا جونک جیسی حالت کہا گیا ہے، پھر مضغہ، گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، ان پر گوشت چڑھتا ہے، تب جا کر مکمل انسان بنتا ہے۔ یہ تو ایمبریونیسس کا بیان ہے۔ اچھا، تو یہ موجودہ پیدائش کا عمل ہے، لیکن کیا ان ذرائع میں اس عمل کو پہلی انسانی تخلیق سے بھی جوڑا گیا ہے؟ جی ہاں، یہی موقف پیش کیا گیا ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ جس طرح آج انسان ماں کے پیٹ میں ان مراحل سے گزرتا ہے، اسی طرح پہلا انسان زمین کے پیٹ میں، مطلب زمین کے اندر، انہی جیسے مراحل سے گزرا تھا۔ زمین کے اندر؟ جی، قرآن پہلی تخلیق کا ذکر مٹی سے کرتا ہے نا، تین، سلسال یعنی چپکنے والی مٹی یا بجنے والی خشک مٹی۔ جی، تو کہا یہ گیا ہے کہ وہی زمینی اجزاء جو آج ہم خوراک کے ذریعے جسم کا حصہ بناتے ہیں اور جو تولید میں استعمال ہوتے ہیں،
وہی اجزاء زمین کے اندر ایک مختلف ماحول میں ویسے ہی مراحل سے گزر کر نطفہ، علقہ، مضغہ کی طرح پہلے انسان کی شکل میں ڈھلے۔ یعنی عمل ایک ہی جیسا، صرف جگہ مختلف، رحم مادر بمقابلہ زمین؟ بالکل، اسے بھی ایک قسم کا ارتقاء یا تدریجی نشوونما کہا گیا ہے ان ذرائع میں، لیکن یہ خدا کی براہ راست تخلیق کے تحت ہوا۔ یہ ڈارون والا اندھا اتفاقی عمل اور مشترکہ نسب نہیں ہے۔ وقت کے پیمانوں پر بھی بات ہوئی ہے۔ زمین کی عمر تو اربوں سال ہے، تقریباً 4.5 ارب سال۔ جی، اور انسان یعنی ہم جیسے انسان، ہومو سیپینز، وہ شاید 2 لاکھ سال سے ہیں۔ یہ جو اتنا لمبا عرصہ ہے بیچ میں، کیا یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ تخلیق کامل تھی؟ مطلب انسان اتنی دیر سے کیوں آیا؟ اربوں سال زمین کیا کرتی رہی؟ ان ذرائع میں اس سوال کا جواب ایک اور سوال سے دیا گیا ہے، وہ یہ کہ کیا کامل تخلیق کا مطلب صرف انسان کی تخلیق ہے؟ کیا خدا کی کائنات میں صرف انسان ہی اہم ہے؟ موقف یہ ہے کہ خدا کی تخلیق بہت وسیع، بہت قدیم ہے۔ جب زمین بنی تو وہ خالی نہیں تھی۔ اچھا، کیا تھا پھر؟ بے شمار مخلوقات تھیں۔ بہت سی تو خوردبینی ہیں جو ہمیں اب پتہ چلی ہیں۔ پھر الہامی کتابیں فرشتوں کا، جنات کا ذکر کرتی ہیں جو انسان سے بہت پہلے سے ہیں۔ زمین ہمیشہ سے آباد رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان اس سیارے کی تاریخ کے ایک خاص وقت پر ایک منصوبے کے تحت آیا۔ ہمیں اپنے محدود علم سے خدا کے پورے منصوبے پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک مثال بھی دی گئی ہے حال ہی میں دریافت ہوئے ایک جزیرے کی، جی، جہاں درجنوں ایسی نئی انواع ملیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ خدا کی تخلیق اور اس کا تنوع ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک اور موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ قدیم یونانی فلسفے اور قرآن کے درمیان۔ یونانی کہتے تھے کائنات 4 عناصر سے بنی ہے: آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ جی، ارسطو وغیرہ۔ اور قرآن میں بھی انسان کی تخلیق مٹی یعنی 3 اور پانی سے بتائی گئی ہے۔ تو کیا ان ذرائع کے مطابق قرآن نے یہ خیال یونانیوں سے لیا؟ نہیں، ان گفتگوؤں میں اس بات کو بالکل واضح طور پر رد کیا گیا ہے، فرق بتایا گیا ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یونانی فلسفہ کائنات کے بنیادی اجزاء کی بات کر رہا تھا کہ ہر چیز کن چیزوں سے مل کر بنی ہے، ایلیمنٹس۔ ٹھیک۔ جبکہ قرآن جب انسانی تخلیق کے لیے 3 یعنی مٹی کا ذکر کرتا ہے تو وہ انسان کی حیاتیاتی ابتدا کا ابتدائی مواد بتا رہا ہے، سٹارٹنگ مٹیریل، نہ کہ کائنات کے عناصر۔ اچھا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پہلا انسان کس چیز سے بنا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ ایک حیاتیاتی عمل کی وضاحت ہے جو آج بھی جاری ہے جب ہم زمین سے آئی خوراک سے اپنے جسم بناتے ہیں۔ تو دونوں کا دائرہ بالکل مختلف ہے۔ اب تک زیادہ تر بات حیاتیاتی ارتقاء پر ہوئی، لیکن وہ جو طبیعتی دنیا ہے، کائنات کا ارتقاء، جیسے بگ بینگ تھیوری کہ کائنات ایک نقطے سے پھیلی، پھر ذرات بنے، ستارے بنے، کہکشائیں بنی، کیا یہ ذرائع اس قسم کے ارتقاء کو بھی رد کرتے ہیں؟ نہیں، یہاں ایک بہت اہم فرق کیا گیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق ارتقاء خود ایک عمومی اصول کے طور پر، یعنی چیزوں کا وقت کے ساتھ مراحل سے گزرنا، ترقی کرنا، بدلنا، نشوما پانا، یہ ناقابل تردید ہے۔ اچھا۔ کہا گیا ہے کہ اس سے تو قرآن بھی انکار نہیں کرتا، نہ کوئی عقل والا کر سکتا ہے۔ کائنات کا بگ بینگ سے شروع ہو کر یہاں تک پہنچنا، یعنی فزیکل ایوولوشن، جس کے سائنسی ثبوت بھی ہیں، جیسے کائنات کا پھیلنا۔ جی، کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن وغیرہ۔ جی ہاں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض خاص طور پر ڈارون کے پیش کردہ حیاتیاتی ارتقاء کے نظام پر ہے، یعنی وہ نظریہ کہ زندگی کی تمام شکلیں ایک ہی خلیے سے خود بخود بغیر کسی خالق کے اتفاقی تبدیلیوں اور قدرتی انتخاب سے بن گئیں، مشترکہ نسب سے۔ تو قرآنی نقطہ نظر کیا ہے پھر؟ قرآنی نقطہ نظر ان ذرائع کے مطابق کائنات اور زندگی میں تدریج اور مراحل کو مانتا ہے۔ جیسے بیج سے درخت بنتا ہے، یہ بھی تو ایک تدریجی عمل ہے، لیکن یہ مانتا ہے کہ زندگی کی جو مختلف بنیادی اقسام ہیں، انواع ہیں، وہ خدا نے الگ الگ تخلیقی عمل سے بنائی ہیں۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں جو ان ذرائع میں پیش کی گئیں، تو بنیادی موقف یہ بنتا ہے کہ قرآن تخلیق کو فوری نہیں بلکہ لمبے ادوار یا مراحل میں بیان کرتا ہے۔ جی،
یہ انواع کے اندر نشوونما اور تبدیلی یعنی ڈیولپمنٹ اس کو مانتا ہے، کائنات کے طبیعتی ارتقاء کو بھی مانتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ڈاروینی حیاتیاتی ارتقاء خاص طور پر وہ جو مشترکہ نسب کا نظریہ ہے اسے رد کرتا ہے۔ جی، اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ انسانی ابتدا کو ایک الگ 2 مراحلوں والی خدائی تخلیق سمجھا جاتا ہے، پہلے مٹی سے پھر تولید سے، اور ڈاروینزم پر تنقید کی بنیاد فوسل ثبوت کی کمی، تضادات اور اس کا الحاد سے مبینہ تعلق ہے، باوجود اس کے کہ اسے علمی دنیا میں بہت مانا جاتا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ ارتقاء بطور عمل جیسے بچے کا بڑا ہونا یا کائنات کا پھیلنا وہ قابل قبول ہے، لیکن ارتقاء بطور ڈاروینی نظام یعنی تمام انواع کا ایک ہی جد سے آنا اسے رد کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو مماثلتیں ہیں انواع میں، ان مماثلتوں کو مشترکہ نسب کا نہیں بلکہ مشترکہ خالق یا ڈیزائنر کا ثبوت سمجھا جاتا ہے کہ بنانے والا ایک ہے، اس لیے ڈیزائن میں مشابہت ہے۔ ان ذرائع میں جو باتیں سامنے آئیں ان پر غور کریں تو ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، شاید مزید سوچ بچار کے لیے، جی، کہ اگر انواع میں جو مماثلتیں ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں، فوسلز میں ہوں یا جینز میں، اگر وہ مشترکہ نسب کے بجائے مشترکہ ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو پھر سائنسی طور پر یا منطقی طور پر ان دونوں وضاحتوں میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ مطلب کون سا پیٹرن یا نمونہ ڈیزائن کا ثبوت ہے اور کون سا نسب کا؟ خاص طور پر جب ہم جینیٹک ڈیٹا یا فاسلز کو دیکھتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید مزید تحقیق اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، مذہب اور سائنس کا تعلق۔ جی، اور خاص طور پر ہم قرآن میں جو انسانی تخلیق کا بیان ہے اور جو نظریہ ارتقاء ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یوٹیوب چینل نعمان ہاشمی کی ویڈیو سے لیا گیا ہے، نظر ارتقاء 1 کے حصہ 3 اور 4 سے۔ جی ہاں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان ویڈیوز میں جو دلائل دیے گئے ہیں، جو ان کا نقطہ نظر ہے، اس کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ صحیح، کہ مذہب اور سائنس کیسے جڑتے ہیں، کہاں شاید اختلاف لگتا ہے، اور کیا ان میں کوئی مطابقت، کوئی ہم آہنگی ممکن بھی ہے۔ ہاں، یہی دیکھنا ہے۔ تو بنیادی سوالات جو یہ مواد اٹھاتا ہے وہ کچھ ایسے ہیں کہ کیا قرآن میں جو تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں وہ سائنس سے واقعی ٹکراتے ہیں؟ اور یہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس کی سائنسی حیثیت کیا ہے؟ مطلب کیا یہ پکی حقیقت ہے یا ابھی بھی ایک تھیوری ہی ہے؟ جی، یہ اہم سوال ہے۔ اور یہ بھی کہ مذہب اور سائنس کے آپ کہہ لیں دائرہ کار کیا ہیں، ان کے میدان الگ الگ ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں ان سب پر۔ جی، دیکھیں، یہ مواد جو ہے نا، یہ ایک خاص زاویہ پیش کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ قرآن اور جدید سائنس کے بیچ میں، خاص طور پر یہ تخلیق اور ارتقاء والے معاملے میں جو بظاہر تضادات نظر آتے ہیں، ان کو کسی طرح حل کیا جائے۔ اچھا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ فوسل ریکارڈ کا ذکر ہے، قرآنی آیات کی کچھ خاص تشریحات ہے، اور کہیں کہیں سائنس کے اپنے طریقہ کار پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ ٹھیک۔ تو اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ دلائل کیسے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کی بنیاد کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو پہلا نقطہ جو آپ نے ذکر کیا فوسل ریکارڈ کا، ذرائع میں اس پر کافی زور ہے نا؟ جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کو ثابت کرنے کے لیے جو درمیانی مخلوقات چاہیے، جنہیں ٹرانزیشنل فوسلز کہتے ہیں، جی، جو ایک سے دوسری نوع میں تبدیلی دکھائیں۔ ہاں، وہ مطلوبہ تعداد میں نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ارتقاء ہوا ہوتا تو لاکھوں ملنی چاہیے تھیں، پر ایسا ہے نہیں۔ تو اسے وہ نظریہ ارتقاء پر ایک بڑا سوالیہ نشان سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ ان ذرائع کے نزدیک اس دلیل کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ارتقاء کے عمل کے لیے جو ٹھوس مشاہداتی ثبوت ہونا چاہیے، اس کی مبینہ کمی کو دکھاتی ہے۔ یعنی ثبوت کم ہے۔ ان کا موقف یہی ہے کہ یہ جو تصور ہے نا کہ ایک نوع سے دوسری بنی، یہ زیادہ تر قیاس آرائیوں پر، مفروضوں پر کھڑا ہے۔ براہ راست مشاہدہ یا تجربہ اس پر پورا نہیں اترتا۔ اچھا۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ارتقاء کا جو سب سے بڑا دعویٰ ہے، ایک نوع سے دوسری میں بتدریج تبدیلی، وہ اپنے ثبوت یعنی وہ درمیانی فاسلز وہ پیش نہیں کر پایا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ صرف قیاس ہوا، مشاہدہ نہیں؟ جی، وہ اسے مشاہدے سے زیادہ قیاس آرائی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فوسل ریکارڈ کے بعد ذرائع پھر آتے ہیں قرآنی تعلیم کی طرف، خاص طور پر سورۃ المومنون میں جو تخلیق کے مراحل میں جی ہاں، نطفہ،
پھر علقہ یعنی لوتھڑا، پھر مضغہ یعنی بوٹی، پھر ہڈیاں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا۔ یہ ترتیب ہے۔ جی لیکن آج کی جو ایمبریولوجی ہے وہ کہتی ہے کہ ہڈیاں اور گوشت یعنی عضلات وہ تقریباً ایک ساتھ ہی بنتے ہیں۔ تو یہ تو فرق نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ بظاہر ایک فرق لگتا ہے، لیکن یہاں ذرائع تشریح پر زور دیتے ہیں۔ اچھا، کس طرح کی تشریح؟ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں، قرآن کا مقصد کوئی ایمبریولوجی کی کلاس دینا نہیں تھا۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کیسے ایک پانی کے قطرے سے، ایک حقیر چیز سے پورا جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ تو ترتیب اہم نہیں، پیغام اہم ہے۔ بالکل، ترتیب کا ذکر تو ضمنی طور پر آ گیا، اصل زور تو اس تخلیقی عمل کے عجوبے پر ہے۔ تو اگر سائنس کی دریافت سے کوئی ظاہری فرق نظر آ بھی رہا ہے تو وہ اس لیے کہ قرآن کا انداز اور مقصد سائنس کی کتاب جیسا نہیں ہے۔ صحیح، یہ تمثیلی انداز ہے، ایمانی پہلو نمایاں ہے۔ جی بالکل، یہ قدرت کے اظہار پر مبنی ہے۔ یہ واقعی اہم نقطہ ہے کہ بیان کا مقصد سمجھا جائے، اور اسی سے جڑی ہوئی بات شاید وہ ہے جو آپ نے پہلے کہی تھی، مذہب اور سائنس کے دائرہ کار۔ جی ہاں، یہ ایک اور بہت کلیدی نقطہ ہے ان ذرائع میں۔ مذہب اور سائنس کے الگ الگ میدان ہیں، الگ الگ ڈومینز۔ وہ کیا ہیں؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ ان کے مطابق مذہب کا تعلق بنیادی طور پر ان سوالوں سے ہے، جیسے موت کے بعد کیا ہوگا، خدا کا منصوبہ کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، روح کیا چیز ہے۔ ٹھیک، یعنی مابعد طبیعیاتی سوالات۔ جی، جبکہ سائنس کا دائرہ یہ مادی کائنات ہیں، یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، اس کے قانون کیا ہیں، ٹیکنالوجی کیسے بنے گی، بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا، وغیرہ۔ تو قرآن پھر انجینئرنگ یا میڈیکل کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں، ذرائع یہی کہتے ہیں کہ وہ ان علوم کی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر الجھن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ دونوں دائرے بالکل ہی الگ ہیں، کوئی تعلق نہیں؟ الجھن ان ذرائع کے مطابق تب پیدا ہوتی ہے جب ہم ایک دائرے کے سوال کا جواب دوسرے دائرے کے اصولوں سے زبردستی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کہ یہ بالکل الگ تھلگ ہیں۔ قرآن کبھی کبھی کائنات یا زندگی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، ہاں کرتا ہے، لیکن وہ عموماً اپنے بنیادی پیغام جیسے اللہ کی قدرت یا توحید کے ثبوت کے طور پر کرتا ہے۔ اور ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی قرآن نے ایسے کسی سائنسی حقیقت کا اشارہ دیا ہے وہ بعد میں ہمیشہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں خود نظریہ ارتقاء کی حیثیت پر۔ ذرائع اسے کیا مانتے ہیں، نظریہ یا حقیقت؟ دیکھیں، اس معاملے میں ذرائع کا رویہ کافی تنقیدی ہے۔ ان کا شدید اعتراض اس بات پر ہے کہ نظریہ ارتقاء کو اکثر ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی ثابت شدہ ناقابل تردید حقیقت ہو، خاص طور پر اسکولوں، کالجوں، میڈیا میں۔ ہاں یہ تو ہے، اسے فیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ جبکہ ان کے مطابق یہ اب بھی بنیادی طور پر ایک نظریہ ہی ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، خاص طور پر وہ والا جس میں ایک نوع سے دوسری نوع بنتی ہے، یعنی میکرو ایوولوشن۔ اچھا، اس کے حق میں ٹھوس، ناقابل تردید ثبوت ان کے مطابق ابھی تک موجود نہیں ہے۔ تو وہ اسے کیا کہتے ہیں پھر؟ بعض جگہوں پر اسے سائنس فکشن یا قیاسات کا مجموعہ تک کہا گیا ہے۔ اوہ، یعنی مسئلہ تحقیق سے نہیں بلکہ اسے فائنل حتمی حقیقت مان لینے سے ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ مواد میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ کچھ سائنسدان اس نظریے سے ایسے جڑ گئے ہیں جیسے یہ کوئی عقیدہ ہو۔ اچھا، اور وہ پھر ایسے شواہد کو یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو نظریے کے خلاف نہ جائے، چاہے وہ تشریح کھینچتان کری کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو یہ تو سائنسی غیر جانبداری کے خلاف ہوا۔ جی، ان کے مطابق یہ رویہ چاہے لاشعوری ہو، سائنسی دیانتداری کے اصول کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں تحقیق ضرور جاری رہے، لیکن جب تک کوئی چیز مشاہدے اور تجربے سے بالکل پکی ثابت نہ ہو جائے اسے نظریہ ہی کہنا چاہیے، حقیقت کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی نظریے کی حیثیت پر بات۔ اب قرآن میں کچھ واقعات ہیں جن کی تشریح پر بھی کبھی کبھی سوال اٹھتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی والا واقعہ۔ جی ہاں، اور یہ حکم کہ ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں رکھ لیں۔ اب دنیا میں تو کروڑوں جاندار ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے کہ مذہبی متن کو سمجھنے کے لیے صرف لفظی معنی کافی نہیں ہوتے۔ اچھا، قرآن میں سورۃ المؤمنون
آیت 27 میں الفاظ ہیں من کلن زوجین اثنین، یعنی ہر قسم میں سے جوڑا۔ ذرائع یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں عربی لفظ کل، جس کا ترجمہ ہر ایک کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہمیشہ ساری دنیا کے تمام نہیں ہوتا۔ اچھا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سیاق و سباق پر منحصر ہے۔ یہاں غالباً مراد دنیا بھر کی کروڑوں انواع نہیں تھیں، بلکہ وہ جانور تھے جو اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے ضروری تھے تاکہ طوفان کے بعد وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔ یعنی ضرورت کے جانور؟ جی، ضرورت کے جانور۔ اور اسی طرح ذرائع کے مطابق یہ طوفان بھی شاید ایک بہت بڑے علاقے پر آیا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ پوری زمین پر آیا ہو۔ تو یہ لسانی اور سیاقی تشریح بہت اہم ہو گئی۔ بالکل، لفظی معنی بعض اوقات گمراہ کر سکتے ہیں، محاورے اور اسلوب کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح، تو یہی اصول پھر انسان کی تخلیق والے بیان پر بھی لاگو ہوتا ہوگا؟ جی بالکل، قرآن ایک جگہ کہتا ہے بدا خلق الانسان من طین، یعنی انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی یا گارے سے کی۔ جی، اور پھر فرماتا ہے کہ اس کی نسل سلالتن من مائے مہین، یعنی ایک حقیر پانی کے نچوڑ یا جوہر سے چلائی۔ ہاں، یہ دو باتیں ہیں۔ ذرائع اسے دو الگ الگ مراحل یا طریقے سمجھتے ہیں۔ پہلا انسان یعنی حضرت آدم، ان کی تخلیق براہ راست مٹی سے ہوئی، جو شاید ایک مکمل حالت میں تھی۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تولیدی نظام یعنی نطفے سے پیدائش کا طریقہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا۔ اچھا، اس کی کوئی مثال دی انہوں نے سمجھانے کے لیے؟ ہاں، ایک مثال استعمال کی ہے، جیسے سمجھیں کہ پہلے ایک بہت بڑا پیچیدہ کمپیوٹر بنایا گیا اور پھر ٹیکنالوجی نے اسے چھوٹا اور مؤثر بنا دیا۔ اسی طرح پہلی تخلیق براہ راست اور مکمل تھی، پھر نسل آگے چلانے کے لیے ایک الگ اندرونی نظام بنا دیا گیا۔ تو یہ تخلیق کا ایک پیٹرن یا نمونہ ہوا، نہ کہ کوئی سست رفتار ارتقاء۔ جی، ان کے مطابق یہ ایک تخلیقی نمونہ ہے، ارتقائی عمل نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور مشہور تصور ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، بقائے اصلح۔ جی، یہ تو ڈارون کے نظریے کا بڑا اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ ذرائع اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ذرائع اس بات کو تو مانتے ہیں کہ عام زندگی میں دنیا میں رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے صلاحیت، طاقت، ماحول سے مطابقت، یہ سب ضروری ہے۔ یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن ان کے مطابق ڈارون کے نظریے میں جو انتخاب فطری یا سروائیول آف دی فٹسٹ کا تصور ہے، وہ اس عام مشاہدے سے کہیں زیادہ وسیع اور مختلف ہے۔ اچھا، کس طرح؟ خاص طور پر جب اس حیاتیاتی نظریے کو سماجی علوم پر یعنی انسانی معاشروں پر لاگو کیا گیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک نکلے۔ خطرناک نتائج مثلاً؟ ذرائع میں اس پر کافی تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب یہ فطرت کے انتخاب اور طاقتور کی بقا والے اصول انسانی معاشروں پر لگائے گئے تو اس سے پھر سوشل ڈارونزم جیسی چیزیں نکلیں۔ سوشل ڈارونزم؟ جی، جس نے نسل پرستی یعنی ریسزم کو، یوجینکس یعنی نسل کشی کی منصوبہ بندی کو، اور قوموں کے درمیان اونچ نیچ کے تصورات کو ایک طرح کا سائنسی جواز دے دیا۔ یعنی یہ سمجھا جانے لگا کہ کچھ نسلیں یا قومیں فطری طور پر بہتر ہیں اور کمزوروں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ بالکل، اور یہ انسانی برابری اور وقار کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے بالکل خلاف تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت سنگین پہلو ہے۔ اچھا، آخر میں ان ویڈیوز میں مسلمانوں کے لیے بھی کوئی خاص نصیحت یا پیغام تھا؟ جی ہاں، آخر میں ایک اہم بات مسلمانوں کے لیے نصیحت کے طور پر کہی گئی ہے۔ کیا؟ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جو علمی، سائنسی اور مجموعی طور پر زوال آیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں دو چیزوں کو چھوڑ دیا یا نظر انداز کر دیا۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک طرف قرآن اور دین جو آخرت کی کامیابی اور دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور دوسری طرف طبعی علوم اور سائنسی تحقیق جو دنیاوی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، یعنی دین اور دنیا دونوں کو نظر انداز کیا۔ جی، پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں کو دین اور دنیا یعنی وحی سے ملنے والی رہنمائی اور عقل و تجربے سے ملنے والا علم، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، دونوں پر توجہ دینی چاہیے۔
بہت اہم بات ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں قرآن اور سائنس، خاص طور پر نظریہ ارتقاء کے تعلق پر ایک مخصوص نقطۂ نظر دیکھا۔ جی اہم نکات میں یہ تھا کہ مذہب اور سائنس کے دائرہ کار مختلف ہیں۔ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق اور مقصد بہت اہم ہے۔ بالکل۔ نظریہ ارتقاء کو ایک ثابت شدہ حقیقت کہنے پر تنقید ہے، اور یہ دعویٰ کہ ارتقاء کے حق میں جو ٹھوس فصل شواہد ہونے چاہیے وہ مبینہ طور پر کم ہے۔ جی بالکل۔ اور ان سب باتوں کا جو مرکزی خیال ہے نا، جو ان ذرائع سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات جسے خدا نے بنایا ہے اور کتاب جسے خدا نے اتارا ہے، ان دونوں میں اصلی حقیقی تضاد نہیں ہو سکتا۔ وجہ ہے کہ ہم نے وحی کو، یعنی مذہبی متن کو، اس کے صحیح مفہوم اور سیاق و سباق میں نہیں سمجھا۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ تحقیق اور جستجو دونوں میدانوں میں جاری رہے، لیکن سائنسی نظریات کو جب تک وہ بالکل پکے حتمی طور پر ثابت نہ ہو جائیں، انہیں نظریات ہی سمجھا اور پیش کیا جائے، اٹل حقائق نہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ ذرائع بھی اٹھاتے ہیں اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی غور و فکر کا باعث بنے، جی کیا یہ ممکن ہے کہ الہامی دانش، یعنی وہ علم جو مذہب اور وحی سے ملتا ہے، اور انسانی دانش، یعنی وہ علم جو ہم سائنس اور تجربے سے حاصل کرتے ہیں، یہ اصل میں ایک ہی بڑی حقیقت کو جاننے کے دو الگ الگ پہلو یا دو مختلف راستے ہوں؟ یہ گہری بات ہے۔ ہاں، یہ سوچ کے شاید یہ دونوں راستے اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، منفرد ہیں، لیکن شاید ہمیں آخرکار ایک ہی سچائی کی طرف لے جا رہے ہوں۔ اس پر غور کرنا علم کی تلاش میں ایک نیا دروازہ کھول سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت مثبت اور امید افزا سوچ ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ہمیشہ سے آپ کہہ لیں انسانی تجسس کا مرکز رہا ہے، اور اکثر نہ اس پر بڑی گرما گرم بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں نظریہ ارتقاء کی، انسانی تخلیق کے جو مذہبی تصورات ہیں، اور پھر یہ سائنس اور مذہب کا جو پیچیدہ سا تعلق ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان موضوعات پر ایک تفصیلی بحث پیش کرتا ہے۔ اس میں خاص طور پر کچھ معاصر مذہبی اسکالرز جیسے جاوید احمد غامدی صاحب سے منسوب جو خیالات ہیں ان کا تجزیہ شامل ہے۔ تو آج ہماری کھوج کا مرکز کیا ہوگا؟ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کی روشنی میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء، اسے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، یا یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس پر کچھ سنجیدہ سوالات ہیں؟ پھر قرآن پاک انسانی آغاز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وہ واقعی سائنس سے ٹکراتا ہے؟ اور وہ پرانا سوال کہ بالکل شروع میں انسانی نسل کیسے آگے بڑھی، آدم و حوا کی اولاد میں رشتے کیسے قائم ہوئے، ان سب پہ بات کریں گے۔ جی بالکل۔ اور اس تجزیے کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع میں جو دلائل ہیں، جو نقطۂ نظر پیش کیا گیا ہے، اسے غیر جانبداری سے سمجھا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ سائنس اور مذہب کے دائروں کو یہ ذرائع کیسے دیکھتے ہیں، کہاں انہیں مطابقت نظر آتی ہے، کہاں اختلاف، اور کوشش یہی ہوگی کہ ان پیچیدہ سوالات کو الجھانے کے بجائے سلجھایا جائے، کم از کم ان ذرائع کی حد تک جو ہمارے سامنے ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے سب سے پہلے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، الجھاتا ہے، کہ بالکل شروع میں جب صرف آدم و حوا کی اولاد تھی تو یہ خاندان کا سلسلہ کیسے آگے بڑھا؟ کیا اس وقت بہن بھائیوں کے درمیان شادی کی اجازت تھی، جسے بعد میں تو دیکھیں تمام الہامی مذاہب نے سختی سے منع کر دیا ہے؟ یہ ایک نازک سوال ہے، ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا، ان ذرائع میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ سوال لوگ پوچھتے تو بہت ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے اس موضوع پر کوئی آپ کہہ لیں واضح بیان نہیں دیا، اور نہ ہی کسی مستند حدیث میں اس کی کوئی تفصیل ملتی ہے۔ عام طور پر جو قیاس آرائیاں ہیں نا، مثلا وہ جڑواں بہن بھائی والی بات کہ ایک وقت کے جڑواں کی شادی دوسرے وقت کے جڑواں سے ہوتی تھی، یہ بس انسانی توجیہات ہیں، اپنی طرف سے کی گئی ہیں۔ اچھا، یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں؟ جی، براہ راست نہیں۔ یہاں ایک زیادہ بنیادی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے جس پر یہ ذرائع کافی زور دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک تو ایمان ہے، خدا، رسول، آخرت وغیرہ پر یقین، اور دوسرا ہے اخلاق، سچائی، دیانت، عدل وغیرہ۔ یہ چیزیں ان ذرائع کے مطابق ہمیشہ سے اٹل رہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن جو چیز بدلی ہے وہ ہے شریعت، یعنی سماجی قوانین، اور یہ قوانین انسانی تمدن کے ارتقاء کے ساتھ معاشرتی ضرورتوں کے ساتھ بدلتے رہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جی بالکل۔
جیسے بنی اسرائیل کی شریعت میں کچھ سزائیں تھیں یا نکاح کی کچھ صورتیں جائز تھیں جو بعد میں شریعت محمدی میں منسوخ ہو گئیں۔ گواہی کا نصاب فرق تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انسانوں کی اس وقت کی جو ذہنی اور معاشرتی سطح تھی اس کے مطابق قوانین دیے۔ تو عین ممکن ہے بلکہ قوی امکان ہے کہ انسانی تاریخ کے اس بالکل ابتدائی مرحلے میں جب خاندان کا ادارہ ابھی بن رہا تھا تو رشتوں کی حرمت کے اصول وہ نہ ہوں جو بعد میں مستحکم معاشروں کے لیے بنے۔ اصل مقصد تو نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا، خاندان کی بنیاد رکھنا تھا۔ تو وہ ایک وقتی ضرورت ہو سکتی ہے جس کی نوعیت آج شاید ہم پوری طرح نہ سمجھ سکیں۔ اچھا، تو گویا شریعت وقت کے ساتھ ایوالو ہوئی، اس تناظر میں اسے دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک اہم وضاحت ہے۔ اب آتے ہیں اس سے جڑے ایک اور بڑے اور شاید زیادہ متنازع سوال کی طرف۔ خود انسانی وجود کا آغاز کیسے ہوا؟ یعنی نظریہ ارتقاء۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ڈارون کے اس نظریے پر کافی گہری تنقید ہے۔ کیا بنیاد ہے اس تنقید کی؟ جی، ان ذرائع میں ڈارونزم پر کئی پہلوؤں سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی اعتراض تو فاسل ریکارڈ یعنی رکازی شواہد کے حوالے سے ہے۔ موقف یہ پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں زمین سے جو قدیم جانوروں کے ڈھانچے ملتے ہیں نا، وہ زیادہ تر مکمل ترقی یافتہ مخلوقات کے ہیں۔ یعنی مکمل حالت میں؟ جی، لیکن نظریہ ارتقاء یہ کہتا ہے کہ ان مختلف انواع کے درمیان لاکھوں سالوں پر پھیلی ہوئی عبوری حالتیں بھی ہونی چاہیے، ٹرانزیشنل فارمز جنہیں کہتے ہیں، یعنی ایسی مخلوقات جو ایک نوع سے دوسری میں بتدریج آہستہ آہستہ بدل رہی ہوں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے واضح اور غیر متنازع درمیانی حالتوں کے فاسلز وہ یا تو ہیں ہی نہیں یا بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ یعنی اعتراض یہ ہے کہ ہمیں الف قسم کی مخلوق کے فاسلز ملتے ہیں اور جیم قسم کے بھی، لیکن وہ جو بے قسم کی درمیانی مخلوق ہے جو الف سے جیم تک کا سفر جوڑتی ہو، اس کے ثبوت بہت کمزور ہیں یا ہیں ہی نہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ اور ذرائع میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہڈیوں کے چند ٹکڑے مل گئے یا کوئی دانت مل گیا، اور اسی کی بنیاد پر قیاس آرائی کر کے کہانیاں بنا کر ان خلاؤں کو پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو الزام یہ ہے کہ ایک پہلے سے طے شدہ نظریے کو ثابت کرنے کے لیے شواہد کو بعض اوقات توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو فاسل ریکارڈ کی بات ہوئی، اور کوئی بڑا اعتراض؟ جی، دوسرا بڑا اعتراض حیاتیاتی پیچیدگی یعنی بایولوجیکل کمپلیکسٹی پر ہے۔ ان ذرائع کے مطابق زندہ اجسام میں اتنی پیچیدہ ساختیں اور نظام ہیں، اتنے زیادہ کہ ان کا صرف اتفاقی تبدیلیوں یعنی رینڈم میوٹیشنز اور قدرتی انتخاب نیچرل سلیکشن کے ذریعے بن جانا ناقابل تصور لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام خلیہ، ایک سیل جو ہوتا ہے، اس کے اندر جو مولیکولر مشینری کام کر رہی ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے۔ یا انسانی آنکھ کی ساخت دیکھ لیں، جس طرح وہ کام کرتی ہے، پرندوں کے پروں کا ایرو ڈائنامک ڈیزائن ہے، یا ان کے پھیپڑوں کا وہ منفرد نظام جو انہیں مسلسل اڑنے کے قابل بناتا ہے، یہ سب انتہائی پیچیدہ چیزیں ہیں۔ اور ان پیچیدہ نظاموں کے بارے میں خاص بات کیا ہے جو ارتقاء کے خلاف جاتی ہے ان ذرائع کے مطابق؟ خاص بات ہے ان کی ناقابل تقلیل پیچیدگی، irreducible complexity جسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ نظام اتنے مربوط ہیں، اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی ایک حصہ بھی اگر نکال دیں تو پورا نظام ناکارہ ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا۔ اچھا، جیسے ایک ماؤز ٹریپ ہوتا ہے، چوہے دان، آپ اس کا کوئی ایک پرزہ ہٹا دیں وہ کام نہیں کرے گا۔ تو ان ذرائع کی دلیل یہ ہے کہ ایسے نظام بالتدریج ارتقاء سے نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نامکمل یا درمیانی حالت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ آدھی بنی ہوئی آنکھ کا کیا فائدہ، یا آدھا بنا ہوا پر؟ تو یہ چیزیں ان ذرائع کے مطابق کسی ذہین ڈیزائنر یعنی خالق کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں۔ یہ اتفاق کا نتیجہ نہیں لگتی۔ صحیح، یہ دوسرا نقطہ ہو گیا۔ جی، اور تیسرا نقطہ جو ان ذرائع میں اٹھایا گیا ہے وہ جدید سائنسی علوم جیسے جنیات اور ایمبرایولوجی، ان کی دریافتوں سے متعلق ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ان علوم نے زندگی کی جو پیچیدگیاں سامنے لائی ہیں نا، انہوں نے ڈارون کے سادہ تصور ارتقاء کو مضبوط نہیں کیا بلکہ مزید کمزور کیا ہے۔ ڈی این اے میں معلومات کا جو وسیع ذخیرہ ہے، یا جنین کی نشوونما کے دوران جو پیچیدہ مراحل ہوتے ہیں، یہ سب اتفاق سے زیادہ ایک منصوبے کا تاثر دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے کوئی مثالیں بھی دی گئی ہیں؟ جی، اسی ضمن میں
کچھ مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں، جیسے زندہ فاسلز، لیونگ فاسلز کا تصور۔ مثال کے طور پر وہ سیلاکانت مچھلی ہے نا، جسے لاکھوں سال پہلے ناپائید سمجھا جاتا تھا، مگر وہ 20ویں صدی میں زندہ مل گئی، اور حیرت کی بات یہ کہ وہ اپنی کروڑوں سال پرانی فاسل شکل سے زیادہ بدلی نہیں تھی۔ اچھا۔ اسی طرح سٹار فش کی مثال دی جاتی ہے۔ تو ان ذرائع کے مطابق یہ مثالیں اس خیال پر سوال اٹھاتی ہیں کہ ارتقاء ہمیشہ مسلسل اور عالمگیر تبدیلی کا نام ہے۔ اگر ارتقائی دباؤ اتنا ہی شدید ہوتا ہے تو یہ مخلوقات لاکھوں سال تک تقریباً ویسی کی ویسی کیسے رہیں؟ یہ تو نظریہ ارتقاء پر اٹھائے گئے کچھ بنیادی اعتراضات ہو گئے۔ ان کو سننے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نظریہ ان ذرائع کے مطابق پوری تصویر نہیں دکھاتا تو پھر قرآن میں جو تخلیق کا ماڈل بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ واقعی سائنس سے ٹکراتا ہے یا اسے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ مذہبی تصور بس یہی ہے کہ مٹی کا پتلا بنایا اور پھونک مار دی۔ بالکل، اور یہیں پر ان ذرائع کا ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مٹی کے پتلے والی بات ہے نا، یہ ایک علامتی بیان ہے یا جزوی بیان ہے، یہ پوری تصویر نہیں۔ قرآن انسانی تخلیق کا جو نقشہ پیش کرتا ہے وہ دراصل دو بالکل مختلف، بالکل الگ مراحل پر مشتمل ہیں۔ یہ ایک بہت کلیدی بات ہے جو روایتی تصور سے ذرا ہٹ کر ہے۔ دو مراحل وہ کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے انسان کی ارضیت کی تخلیق، آپ کہہ لیں اس کی حیوانیت کی تخلیق، یعنی اس کا جسمانی وجود، اس کا حیاتیاتی قالب جو زمین کے عناصر سے بنا۔ قرآن کہتا ہے من تین، مٹی سے، من سلسال، بچتی مٹی سے، من ہیما ان مسنون، سیاہ بودار گارے سے۔ ان ذرائع کی تشریح کے مطابق یہ مرحلہ لاکھوں یا کروڑوں سال پر بھی پھیلا ہو سکتا ہے، جس میں اللہ نے بتدریج یا کسی اور طریقے سے وہ موزوں ترین جسمانی ساخت تیار کی جو انسانی روح کو قبول کرنے کے قابل تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس مرحلے کے آخر میں جو مخلوق بنی وہ براہ راست بالغ حالت میں ہو۔ قرآن اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ قرآن کا مقصد سائنس پڑھانا نہیں بلکہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ایک طرح سے حیاتیاتی تیاری کا ہے، جیسے ہارڈ ویئر تیار ہو رہا ہو۔ بالکل، بہت اچھی مثال دی آپ نے، ہارڈ ویئر کی تیاری۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا اور فیصلہ کن مرحلہ، وہ ہے نفخ روح، یعنی روح پھونکنا۔ جب وہ حیوانی قالب اپنی تکمیل کو پہنچ گیا تب اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ ان ذرائع کے مطابق یہی وہ لمحہ ہے جب انسان صرف ایک حیوان سے بڑھ کر انسان بنا۔ اسے شعور ملا، ارادہ ملا، خیر و شر کی تمیز ملی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت ملی، اور سب سے بڑھ کر خدا سے تعلق قائم کرنے کی استطاعت ملی۔ وہ سمیع و بصیر بنا، یعنی سننے اور دیکھنے والا باطنی طور پر۔ تو مذہب، اخلاقیات، قانون، انسانی تہذیب و تاریخ، ان سب کا آغاز دراصل اس دوسرے مرحلے کے بعد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ تقسیم ہے، یعنی ایک حیوانی وجود کی تکمیل اور پھر اس میں روح کا داخل ہونا جس سے انسانیت شروع ہوئی۔ جی، اور اس دو مرحلہ ماڈل کی روشنی میں ان ذرائع کا کہنا ہے کہ سائنس اگر پہلے مرحلے پر تحقیق کرتی ہے، یعنی حیاتیاتی وجود کے ارتقاء پر، تو اس میں مذہب سے کوئی براہ راست ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹکراؤ تب پیدا ہوتا ہے جب سائنس یا سائنسدان اپنے دائرے سے باہر نکل کر انسانی شعور، اخلاقیات، روحانیت، ان سب کو بھی صرف مادی ارتقاء کا نتیجہ قرار دینے لگتے ہیں، جس کی کوئی ٹھوس سائنسی بنیاد ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ تو تخلیق کے قرآنی ماڈل کی ایک بہت دلچسپ اور شاید کم سنے جانے والی تشریح ہے، لیکن ایک عام اعتراض جو اکثر سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی طبقہ عموماً نئی سائنسی دریافتوں پر پہلے تو مزاحمت دکھاتا ہے، اور جب کوئی نظریہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنے صحیفوں سے جوڑنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ اور کیا اسلام واقعی سائنس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے؟ دیکھیں، ان ذرائع میں اس الزام کو مسترد کیا گیا ہے، کم از کم اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے کائنات میں غور و فکر کی دعوتوں سے، تدبر کی بات سے،
علم حاصل کرنے کی تلقین سے لفظ علم اور اس سے نکلنے والے الفاظ قرآن میں سینکڑوں بار آئے ہیں۔ اسلام نے کبھی مفید علم کے حصول سے نہیں روکا، چاہے وہ سائنس کا علم ہو یا کوئی اور۔ تو پھر یہ تاثر کیوں ہے؟ مسئلہ رویوں کا ہے۔ ان ذرائع کا موقف ہے کہ سائنس اپنی جگہ ایک معتبر انسانی کوشش ہے جو کائنات کے مادی پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مذہب کا دائرہ بنیادی طور پر ہدایت ہے، زندگی کا مقصد، اخلاقیات، روحانیت۔ تو جب کوئی سائنسی نظریہ سامنے آتا ہے، مذہبی نقطہ نظر سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ دین کے بنیادی عقائد سے ٹکرا رہا ہے، مثلا خدا کا وجود، اس کی خالقیت، نبوت، آخرت، ان سے، یا بنیادی اخلاقی اصولوں سے۔ اگر نہیں ٹکرا رہا تو اس نظریے کو قبول کرنے یا اس پر مزید تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ تعصب والی بات کہ دونوں طرف سے ہوتی ہے؟ جی، تعصب کا الزام دونوں طرف لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ان ذرائع میں بھی کہی گئی ہے۔ کچھ مذہبی لوگ شاید سائنسی نظریات کو بغیر سمجھے رد کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ سائنس کے نام لیوا کسی ایک نظریے کو، جیسے ڈارونزم کو، ایک اٹل عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور پھر ہر اس چیز کو رد کر دیتے ہیں جو اس کے دائرے میں نہ آتی ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، اخلاقیات ہو یا مذہب۔ ان ذرائع میں مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی سائنسی نظریات کو جب تک وہ بالکل ناقابل تردید حقائق یعنی لاز نہ بن جائیں، تب تک انہیں نظریات یعنی تھیوریز کے طور پر ہی پیش کیا جانا چاہیے، ان پر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن جو تخلیق کا ماڈل پیش کر رہا ہے، یعنی وہ 2 مراحل والا، اس کا بھی کھلے ذہن سے مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ علمی دیانتداری یہی ہے کہ تمام نظریات کو ان کے دلائل کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ صحیح۔ اسی سلسلے میں کچھ مخصوص مثالیں جو اکثر ارتقاء کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ان ذرائع کا کیا کہنا ہے؟ مثلاً وہ ویسٹیجیل آرگنز والی بات، یعنی ایسے اعضاء جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اب کوئی کام نہیں رہا، جیسے اپینڈیکس یا دمچی کی ہڈی، یا پھر یہ حقیقت کہ انسان اور چمپینزی کے ڈی این اے میں بہت زیادہ 95 سے 98% تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ جی، ان دلائل کو بھی ان ذرائع میں ارتقاء کا حتمی ثبوت تسلیم نہیں کیا گیا۔ ویسٹیجیل آرگنز کے بارے میں موقف یہ ہے کہ دیکھیں، کسی عضو کا فنکشن ہمیں معلوم نہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کا کوئی فنکشن ہے ہی نہیں۔ سائنس کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ پہلے کسی عضو کو بیکار سمجھا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بہت اہم کام کرتا ہے۔ اچھا۔ جی، اپینڈکس کے بارے میں بھی اب کچھ تحقیقات آ رہی ہیں کہ شاید اس کا مدافعتی نظام میں کوئی کردار ہے۔ تو یہ ایک طرح سے لا علمی کی دلیل ہے، آرگیومنٹ فرام اگنورینس جسے کہتے ہیں، جو زیادہ مضبوط دلیل نہیں مانی جاتی۔ اور ڈی این اے مماثلت کا کیا؟ یہ تو بہت بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مماثلت ضروری نہیں کہ مشترکہ جد یعنی کامن اینسیسٹر کی ہی دلیل ہو، یہ مشترکہ ڈیزائنر یعنی کامن ڈیزائنر کی دلیل بھی تو ہو سکتی ہے۔ مشترکہ ڈیزائنر کیسے؟ جیسے ایک ہی آرکیٹیکٹ ہے، وہ مختلف عمارتیں بناتا ہے تو ان میں ملتے جلتے ڈیزائن، ملتا جلتا مٹیریل استعمال کرتا ہے نا۔ اسی طرح ایک خالق نے مختلف مخلوقات میں، خاص طور پر جو حیاتیاتی طور پر قریب ہیں، ان میں ملتے جلتے جینیاتی کوڈ استعمال کیے ہوں، تو یہ مماثلت بذات خود یہ ثابت نہیں کرتی کہ انسان چمپینزی سے بنا ہے۔ پھر وہی سوال اپنی جگہ رہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ان دونوں کے درمیان کی وہ عبوری مخلوقات کہاں ہیں، ان کے واضح فوسل شواہد؟ تو یہ مماثلت ایک اشارہ ضرور ہو سکتی ہے، ایک قرینہ، لیکن اسے ناقابل تردید ثبوت قرار دینا ان ذرائع کے مطابق سائنسی مبالغہ آرائی ہے۔ ایمان کا تعلق، کیا اسلام جیسا کہ بعض مغربی مفکرین یا ناقدین کہتے ہیں عقل کے استعمال پر پابندی لگاتا ہے اور اندھے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے؟ نہیں، ان ذرائع کی روشنی میں تو یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل الٹ ہے۔ قرآن تو قدم قدم پر عقل کے استعمال کی دعوت دیتا ہے، فکر کی، تدبر کی، بصیرت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود پر، اپنی وحدانیت پر، رسولوں کی سچائی پر، آخرت کے ہونے پر، ان سب پر عقلی اور فطری دلائل دیتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، کیا وہ غور نہیں کرتے یا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ تو پھر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اسلام میں ایمان کی بنیاد اندھا اعتقاد نہیں ہے، بلکہ معرفت اور بصیرت ہے۔ کسی چیز کو ماننا یا نہ ماننا، اس کا فیصلہ آخر کار عقل اور استدلال کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ عقل کی اپنی حدود ہیں، عقل مادی دنیا کو سمجھ سکتی ہے، منطقی استدلال کر سکتی ہے، لیکن وہ غیب کی تفصیلات جیسے جنت، دوزخ،
فرشتوں کی حقیقت ان کا براہ راست ادراک نہیں کر سکتی۔ ان معاملات میں وہ وحی کی رہنمائی پر اعتماد کرتی ہے، لیکن یہ اعتماد بھی پہلے عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ہی قائم ہوتا ہے۔ مثلا نبی کی سچائی کو پرکھنا، قرآن کے کلام الہی ہونے کو پرکھنا۔ غلطی تب ہوتی ہے جب کسی ایک علم کو، جیسے تجرباتی سائنس کو، عقل کا واحد ذریعہ سمجھ لیا جائے اور باقی تمام ذرائع علم جیسے وحی ہے، وجدان ہے، اخلاقی حس ہے، ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں نظریہ ارتقاء پر جو سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا جائزہ لیا، خاص طور پر فوسل ریکارڈ اور حیاتیاتی پیچیدگی کے حوالے سے۔ پھر ہم نے قرآن کے پیش کردہ تخلیق کے 2 مراحل والے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی، جو حیوانی تیاری اور پھر شعور اور روح کے بخشش میں فرق کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے سائنس اور مذہب کا تعلق، تعصب کے مسئلے اور عقل اور ایمان کی اہمیت پر بات کی۔ جی بالکل۔ اور اگر ایک مرکزی خیال نکالنا ہو اس سب سے، تو وہ یہ ہے کہ علمی دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ کسی بھی نظریے کو، خواہ وہ سائنسی ہو یا مذہبی، اسے مقدس گائے نہ سمجھا جائے۔ ہر نظریے کو اس کے دلائل، اس کے شواہد اور اس کی حدود کے ساتھ پرکھا جانا چاہیے۔ ان ذرائع کا اصرار ہے کہ نظریہ ارتقاء کو ایک غالب سائنسی مفروضے کے طور پر ضرور دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اسے ایک ثابت شدہ ناقابل تردید حقیقت قرار دینا یہ درست نہیں۔ اور دوسری طرف قرآن جو تخلیقی ماڈل پیش کر رہا ہے، اسے بھی محض دقیانوسی سمجھ کر رد نہ کیا جائے، بلکہ اس کی گہرائی اور اس کی ممکنہ مطابقت پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تحقیق کا، مکالمے کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جب ہم وجود کی بات کرتے ہیں، زندگی کی، اور خاص طور پر انسانی شعور، ارادہ، اخلاقی حس، یہ جو غیر مادی حقیقتیں ہیں، تو کیا صرف مادی شواہد جیسے فاسلز یا ڈی این اے کا تجزیہ ہمیں پوری تصویر دکھا سکتے ہیں، یا حقیقت اتنی کثیر الجہتی ہے، اتنی پہلو دار ہے کہ اس کی مکمل تفہیم کے لیے ہمیں مادی سائنس کے ساتھ ساتھ فلسفہ، عقل سلیم اور شاید وحی سے حاصل ہونے والی بصیرت کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔